آپ کے لیے اچھی خبر ہے کہ آئینہ قسمت کا دادہ شمارہ نومبر 2020 مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ اس کے سر ورق پہ زنجانی جنتری 2021 کی آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، جنتری بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ یہ ہر گھر ہر فرد کی ضرورت ہے، اور اس سال کی جنتری میں بہت ہی محنت کی گئی ہے۔ آپ اسے ضرور بازار سے خرید کے پڑھیں، اور جن بہن بھائیوں کو یہ شمارہ دستیاب نہ ہو وہ فرسٹ ویک آف نومبر کے بعد جو نیچے نمبرز آ رہا ہے اس پہ وہ میسج کر کے اپنی PDF فائل منگوا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اچھی خبر میرے علم میں آئی ہے کہ ینگ اسٹرالوجر علی زنجانی پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی کے زیر تحت بہن بھائیوں کو پوری دنیا میں اسٹرالوجی کی اویئرنیس اور سکھا رہے ہیں، اور اس کا سیشن ابھی جنوری سے نیا شروع ہونے جا رہا ہے۔ آپ اس مفید علم کو ضرور جانیں، یہ اولیاء اور انبیاء کے علم ہے، اس کا جاننا اپنے آپ کو جاننے کے برابر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ایکیو ویب TV کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 1 سے 7 نومبر مجھے کاشانہ زنجانی کراچی 8 ماہ کے بعد جانے کا اتفاق ہوا کووڈ-19 کی وجہ سے، اور پھر کراچی کی جو رمجم بارشیں تھیں، اور پھر سمندر کراچی کے اندر آ گئے، یا کراچی والوں کی پانی سے بڑی دوستی، اور پھر پانی نے جو وہاں پہ غدر مچایا، اور پھر حکومتوں کا پول کھلا، لوگوں نے بڑی عجیب سی داستانیں سنائی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس 2 سے 3 کروڑ کی آبادی کے شہر کو، پاکستان کا نام ہی پاک سرزمین ہے، تو اسے پروردگار اسے پاک صاف رکھے، اور ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں کراچی کے انتظام کو بہتر سے بہتر کریں۔ آج میں جس ٹاپک کی طرف آپ کے لیے میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک عجیب اور لطیف اور ایک روحانی اور اسٹرالوجیکل ملا جلا پروگرام ہے۔ مجھے کراچی جانے کا اتفاق ہوا تو ایک صاحب کا مجھے ٹھٹے سے فون آیا کہ میں ایک آپ سے ذائچہ بنوانا چاہتا ہوں، آپ میرا نام کسی کو بتائیں گے نہیں، خفیہ رکھیں گے۔ میں نے کہا بھائی آپ سائیں آپ آ جائیں، میں جو خدمت حاضر ہوں۔ تو وہ ٹائم لے کے میرے پاس آ گئے، اور انہوں نے جو باتیں کی، ظاہر ہے کہ ان کا نام بھی خفیہ ہے، تو انہوں نے جو باتیں کی وہ بڑی ایسی باتیں تھیں کہ یہ نیشنل لیول کی باتیں تھیں۔ اور ظاہر ہے کہ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں، میرا دل کیا کہ میں پاکستانیوں کو اس بات سے بھی اویئرنیس دوں۔ اس صاحب نے آ کے مجھے ایک ذائچہ بنوایا کہ ہم چند لوگ مل کے، جب سے یہ PDM بنا ہے، اور اس کے کچھ لوگوں نے اور کچھ لوگوں نے مل کے ایک نقصان پہنچانے کے لیے، اپنے پرانے زمانے میں تو لوگ یہ دنگا فساد کرتے تھے، کلنگ کرتے تھے، لیکن ہاروت اور ماروت کے زمانے کے جو لوگوں نے جادو ٹونے سیکھے ہیں، یا مکری کے قبرستان میں بیٹھ کے کچھ لوگ سیاستدانوں پہ جادو ٹونا کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں یہ لوگ کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ اس کا کویشچن تھا۔ تو مجھے اس کی بات پہ بڑی حیرت بھی ہوئی، اور بہرحال میں نے اسے کہا کہ عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دنیا میں 2 قوتیں کام کر رہی ہیں، ایک پازیٹیو ہے اللہ تعالیٰ کی قوت ہے رحمان کی، اور دوسری نیگیٹو قوت ہے، یہ شیطان کی قوت ہے۔ شیطان جتنا مرضی بڑا ہو جائے لیکن یہ رحمان سے اور خدا سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ اس بات کا جو ذائچہ میں نے بنایا، تو اس نے مجھے بتایا کہ کچھ لوگ مل کے مکری کے قبرستان میں بیٹھ کے پاکستان کے سیاستدانوں پہ جادو ٹونا کر رہے ہیں خاص طور پہ، اور یہ جو PDM بنا ہے اس کو تتر بتر کرنے کے لیے، اسے منتشر کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ جو حکومتی لوگ ہیں ان کو آپس میں زیر کرنے کے لیے جادو ٹونے جناب کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنے بد ارادے میں یا جو بھی ان کا نیک ارادہ بد ارادہ ہے اس میں کامیاب، چونکہ نیکی تو نیکی ہے جی، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کسی کے پہ بری نظر ڈالنا، کسی کو نقصان پہنچانا یقیناً ایک ایسی بد بات ہی ہوتی ہے۔ وہ شخص مجھے کہنے لگا کہ میرے کچھ جاننے والے جو جادو ٹونے نئے جادو ٹونے انہوں نے سیکھے ہیں، تو وہ نقصان پہنچانے کی، عام شخصیات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ پروردگار نے ہر شخص کے، جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے
تو بوقت پیدائش ستارے اپنے اثرات چھوڑ جاتے ہیں اور وہ ساری زندگی اس کا رد عمل وہ صاحب ذائچہ انجوائے کرتا ہے. ستارے ذائچے میں اچھے ہوں اچھائی دیتے ہیں، برائی ہو برے ہوں تو وہ شخص پھلتا پھولتا نہیں ہے. لیکن بعض لوگ جو عروج پہ پہنچ جاتے ہیں وہ کبھی کبھی زوال کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کی وجہ 7.5 بھی ہو سکتی ہے. ستارہ تو بلکہ 900 سے 7.5 سالہ یا پھر 1 ڈھائیہ لگ جاتا ہے. لیکن جادو ٹونا بھی برحق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اللہ پاک سب کو محفوظ و محفوظ رکھے. تو اس نے جو شخصیات کا نام لیا اس میں بتایا کہ آج کل یہ جادو ٹونا کیا جا رہا ہے آپس میں پاکستان کو خراب کرنے کے لیے، اور اس نے اس بات کا بھی اندیہ لیا کہ اس میں ہماری جو پڑوسی ملک ہے اس کی قوتیں بھی مل کے ان پہ جادو ٹونا کروا رہی ہیں کہ آپس میں حکومت کی اور خاص طور پہ پی ڈی ایم جو بنائے ان لوگوں کے آپس میں جنگ ہو. میں نے اس کی باتوں میں جب غور و فکر کیا تو پچھلے تو واقعی کچھ ایسے حالات بنے ہوئے تھے کہ اچھے خاصے ایاز صادق جو نیشنل اسمبلی کے ممبر رہ چکے انہوں نے کچھ ایسی بات فوج کے خلاف کی. ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کے اور جناب ان لوگوں نے بھی فوج کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی. تو یکدم کیا ہو گیا پاکستانیوں کو؟ جو شخص پاکستان کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو وہ ایسی زبان بولنے لگے. اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میرا ملک یہاں پہ ہے، میرے وطن اسی دھرتی پہ میرے بزرگوں کی ہڈیاں دفن ہیں. اور اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ تو مجھے اس کی بات اپیل کی اس شخص کی، اور اس نے بتایا کہ آج کل پاکستان کی اہم شخصیات پہ جادو ٹونے کیے جا رہے ہیں، ان کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حکومت کو اپوزیشن کے ساتھ اور اپوزیشن کو حکومت کے ساتھ. اور اس میں واقعی ایسا مجھے نظر آیا کہ بڑا سخت قسم کے یہ آپس میں آج کل رسا کشی ہو رہی ہے، اور عوام حیران اور پریشان ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو یہ ماضی میں جو ستاروں کی خرابی تھی، اور اس کے بعد آج کل جو ستاروں کی خرابی چل رہی ہے، آپ دیکھیں کہ یکدم آپ دیکھیں کہ اس میں یکدم تیزی آتی جا رہی ہے. اور امکانات ہیں، ذائچہ بھی بتاتا ہے کہ ستاروں کی نوسط تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن جادو ٹونے کے اثرات بھی ہے. یہ بات میں پاکستانی قوم کو اویئرنیس کے لیے ہدیہ کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستانی سیاستدانوں پہ جادو ٹونا کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ ایک طرف اپوزیشن ہے اور دوسری طرف حکومت ہے. اب حکومتی جو عام شخصیات ہیں ظاہر ہے ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر اور ان کے جتنے بھی رفیق ہیں، اور خاص طور پہ شیخ رشید صاحب جو ان کے خام اثر ہیں اور ان کی بڑا دفاع کرتے ہیں. اس شخص نے مجھے بتایا کہ خاص طور پہ اپوزیشن پہ تو جو یہ کیا جا رہا عمل، جو پرائم منسٹر کے جو ساتھی ہیں شیخ رشید احمد، ان کو خاص طور پہ فوکس کیا ہوا ہے. تو یہ ملی جلی باتیں تھیں. بہرحال جب شیخ رشید کا نام لیا تو میں تھوڑا چونکا کہ ان کا ذائچہ تھا میرے پاس. تو میں نے ان کا 5 نومبر 1950 کا ذائچہ میں نے بنایا. وہ ذائچہ میں جب دیکھ رہا تھا تو مجھے ان کی ستاروں کی پوزیشن جو دکھائی دی تو یوں معلوم ہوا کہ واقعی ان کے ذائچے کے چندرما کے 6ٹھے گھر میں زحل آیا ہوا ہے. یہ 24 جنوری 2020 سے لے کے اور 17 مارچ 2023 تک یہ زحل یہاں پہ قیام کرے گا. اس میں ان کی کارکردگی تو عام ہوگی لیکن یہ ہیلتھ کا بھی اور مخالفت جادو ٹونے کا بھی گھر ہے. اور اس شخص کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پرائم منسٹر کو اور شیخ رشید کو لڑانے کی ابھی سازش کی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، رحم کرے کہ جو جنگ و جدل تو جاری تھی جلسے جلوسوں میں اور ایک دوسرے کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن یہ اس دور میں جادو ٹونا جو ہے یہ بہت بھی اس کے پیچھے بھی لوگ، اب میں کیا کہوں کہ جادو سے بھی ایک نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب سے یہ دنیا قائم ہے، قرآن پاک میں بھی ہاروت اور ماروت کا قصہ ہے. تو پاکستان کی عام شخصیات، حکومت کی جو اہم شخصیات ہیں، پرائم منسٹر
محمد عمران خان نیازی اور شیخ رشید پہ بھی سخت قسم کا یہ جادو کیا جا رہا ہے۔ اب جادو کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اس کی یقیناً ریمیڈیز ہوتی ہے، قانون قدرت جیسے بارش کو نہیں روکا جاتا، صدقہ ہی ایسا ہے کہ جس کی رد بلا ہے۔ اور پاکستان اور دنیا میں ایک پاکستان کے ذائچے میں بھی اور دنیا کے ذائچے میں بھی ابھی ایک کال سلوپ یوگ لگنے والے ہیں۔ یہ ایک ڈریگن ہے، اژدہا ہے جو ستاروں کو نگل لیتا ہے، اور یہ جنوری میں، فروری میں، مارچ میں اور دسمبر 2021 میں جو آنے والا سال ہے یہ کال سلوپ یوگ لگیں گے۔ اور اندیشہ ہے کہ پرائم منسٹر کے جو اہم ساتھی ہیں ان کی بھی آپس میں یہ جادو ٹونے کی وجہ سے، خاص طور پہ شیخ رشید کی اور عمران خان نیازی کی آپس میں کسی بھی وجہ سے کوئی خدا نخواستہ جادو کے اثرات کی وجہ سے تلخی ہو سکتی ہے۔ اور اپوزیشن کے جو ذائچے ہیں، آپ دیکھیں کہ عبدالقادر بلوچ سینئر رہنما تھے، جو زبان اختیار کی نون لیگ کے لیڈروں نے، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، ان کے جو سابق وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان کے، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ سیاسی حالات بڑی تیزی سے پاکستان میں چینج ہو رہے ہیں۔ سربراہ مملکت کا جو ذائچہ ہوتا ہے یہ بہت ہی اہم ذائچہ ہوتا ہے، چونکہ وہ کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، ایک پائلٹ یا کپتان کی طرح ہوتا ہے۔ تو عام شخصیات پہ عموماً تو جادو ٹونا جلدی اثر نہیں کرتا، لیکن ایک جیسے عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک بڑے شخص کا اگر کوئی غلط فیصلہ ہو جائے تو پوری قوم کو وہ لے ڈوبتا ہے۔ تو ستاروں کی نوسط کال سلوپ جو لگنے والے ہیں جنوری، فروری، مارچ اور دسمبر 2021 میں، اس میں جادو ٹونے کے اثرات زیادہ بڑھ سکتے ہیں، پاکستان میں زیادہ خرابیاں ہو سکتی ہیں، اور پاکستان کی عام شخصیات جو حکومت کی آپس میں اتحادی ہیں، ان کے خاص طور پہ نفاق کا اندیشہ، اور خاص طور پہ شیخ رشید احمد اور عمران خان نیازی کے لفاق کی بھی شدید قسم کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال وہ اپنی جگہ پہ ہیں، جو پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ یہ جادو ٹونے کی بھی ایک پاکستان میں وبا پھیل گئی ہے، اور صدقہ ہی ایک اس کو ٹالتا ہے۔ تو حکومت پاکستان سے میں اپیل کروں گا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستان میں جو قربانی پہ بندش لگی ہوئی ہے، منگل کے دن خاص طور پہ تمام ذبح خانے کھول لیے جائیں۔ یہ پاکستان اور پاکستانی قوم کا صدقہ ہے۔ منگل کو اگر ذبح خانے کھول لی جائیں، خون بہتا رہے، تو یہ پاکستانی قوم کا صدقہ ہے۔ تو پاکستان پہ جو ایک آنے والی جادو ٹونے سے ایک آنے والی مصیبت ہے، اس سے بھی ٹالا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ اویئرنیس کے لیے بات تھی۔ اللہ پاک ایسے لوگ جو شرک کرتے ہیں اور جادو ٹونے ایک دوسرے پہ کرتے ہیں، یہ وبا آپ دیکھیں کہ پورے دنیا میں اور خاص طور پہ پاکستان میں تو بہت زیادہ یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ تو لوگ مخالفت در مخالفت پہ اترے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، کیونکہ یہ زندگی ایک عارضی ہے، چند روزہ زندگی ہے، اور اس زندگی میں اگر آپ کسی کا برا سوچیں گے تو پھر اگلی آنے والی زندگی میں ہمیشہ آپ کسی برے مقام پہ قیام کریں گے۔ اور جو لوگ اچھا سوچتے ہیں، پروردگار انہیں اچھائی عطا کرتا ہے۔ اچھا سوچنا، دعا کرنا، جب آپ دعا کیا کریں تو پوری قوم کے لیے دعا کیا کریں۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان آنے والے سال میں 2021 میں پھلے پھولے، اور پاکستان اور پاکستانی سیاستدانوں کا آپس میں جو بہت ہی زیادہ آپس میں جو دستوں کے رباں ہیں، ایک دوسرے کو بلا برا کہہ رہے ہیں، اللہ پاک ان میں اتفاق، اور پاکستان میں جو مہنگائی خاص طور پہ بڑھی ہوئی ہے، اللہ پاک حکومت کو موقع دے کہ وہ آپس میں دستوں کے رباں ہونے کی بجائے پاکستانی قوم کے لیے سوچیں، اور آپس میں مل بیٹھ کے عوام کی فلاح کے لیے سوچیں، خاص طور پہ مہنگائی کم کریں۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو ہدیہ کیا، اور یہ غیر متوقع پروگرام تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا۔ جادو ٹونے سے بچنے کے لیے صدقہ اور خیرات ضرور دیتے رہا کریں، اور اللہ کرے کہ پاکستان میں بھی یہ جو نوسط آئی ہوئی ہے، اللہ پاک اپنا کرم کرے، اور پاکستانی قوم کو بھی پاکستان کی قوم کے لیڈروں کو بھی اس نوسط سے محفوظ رکھے۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ میری ڈھیروں دعائیں، پروردگار آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، اور ہر قسم کی لاگانی فاتو بلیات سے، نظر بد سے، جادو ٹونے سے پوری قوم، پاکستانی قوم محفوظ و ممنون رہے۔ انشاءاللہ شاہ زنجانی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ آج کے لیے اتنے، خدا حافظ۔